أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم یہ کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو۔ سورۃ نوح مکیہ ہے اور اس کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 71 ہے، 71، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 71 ہی ہے۔ اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کی کشمکش اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی اور وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کر رہے تھے۔ اس سورت کا نام بھی پہلے ہی آیت سے لیا گیا ہے اور اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ پوری سورت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی طرف سے رسپانس اور ان کی دعوت کی تفاصیل اور پھر قوم کا جو انجام ہوا اس پر مبنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کان بین نوح و آدم 10 قرون، کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ کلہم علی شریعت من الحق، یہ 10 صدیوں کے لوگ سب دین حق پر قائم تھے۔ فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف شروع ہوا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اہل ارض کی طرف اور انسانیت کی طرف، اور یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے دوسرے دادا ہیں، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں رہے وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ رسول کو بھیجا جاتا ہے کفار و مشرکین کی طرف اور شریعت دے کر انہیں بھیجا جاتا ہے، جبکہ نبی پہلے ہی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے
اور اس کا زیادہ تر دعوت کا کام ایمان والوں میں ہوتا ہے، جبکہ رسول کفار و مشرکین کو دعوت دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، ہم نے کہا اے نوح اپنی قوم کو ڈرائیے کہ وہ دین حق کو قبول کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے واضح طور پر ڈرا رہا ہوں۔ 3 باتوں کی انہوں نے دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری مان کر چلو۔ فرمایا کہ تمہاری عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر تم اپنی مرضی سے عبادت بھی کرنا چاہو تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے بعض گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے گا، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بلا شبہ جب اللہ کی مدت مقرر آ جاتی ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ کی مدت مقرر آ جاتی ہے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کو سوائے بھاگنے کے کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی کچھ تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، جو ایمان لانے سے پہلے تم نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچ کر رہنا۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ من اصل میں ان کے معنی میں ہے کہ اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ پہلی اجل مسمى جو ہے اس سے مراد ہے موت، طبعی موت تک اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا اور تمہاری عمر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تم پر عذاب نہیں لائے گا۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اس دوسری اجل سے مراد ہے اللہ کا عذاب۔ فرمایا اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر چاہے تم لوگوں کی عمر کچھ باقی رہتی بھی ہو مگر اللہ پاک تمہیں مٹا دیں گے اور تمہاری وہ عمر تم سے چھین لیں گے۔ تو کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات بھی پکارا دن بھی پکارا، علیحدہ علیحدہ ہو کر بھی، اکیلے اکیلے آدمی کو بھی سمجھایا اور ان کے اجتماعات میں بھی اور ان کی مجالس میں بھی گیا اور ان کو تیری دعوت اور تیری توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن جیسے جیسے میں نے بلایا ویسے ویسے وہ زیادہ دور بھاگتے گئے، سوائے چند لوگوں کے 950 سال میں کوئی بھی ایمان نہ لایا نوح علیہ السلام۔
اور جتنی لمبی مدت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے اتنی لمبی مدت کسی اور پیغمبر نے دعوت نہیں دی. اور جس محنت سے اور جس مشقت سے اور جس کوشش سے نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اور بلا شبہ میں نے جب بھی ان کو پکارا لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ آپ ان کو بخش دیں جعلوا أصابعهم في آذانهم انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں واستغشوا ثيابهم اور اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیا وَأَسَرُّوا اور اڑ گئے وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور انہوں نے تکبر کیا بہت بڑا تکبر. ثم إني دعوتهم جهارا پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا. ثم إني أعلنت لهم پھر میں نے ان کو علانیہ دعوت دی. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور چپکے چپکے ان کو دعوت دی. چپکے چپکے دعوت دینا. تو میں یا اللہ جب بھی میں نے تیری توحید کی طرف اپنی قوم کو بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا تاکہ نوح علیہ السلام ہماری شکل ہی نہ دیکھ سکیں اور نہ ہم ان کی شکل دیکھ سکیں اور وہ پہچان کر کسی سے دین کی بات نہ کر سکیں. اور اپنی اس ضد پر وہ اڑے رہے اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا. تکبر حق کو نہ ماننے کا نام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جس آدمی کے دل میں تکبر ایک ذرے کے برابر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. قال رجل ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. یا اللہ کے نبی یہ آدمی کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں میرے جوتے اچھے ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ پاک خود بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ تکبر نہیں بلکہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 5 میں قریش مکہ کا بھی یہی حال اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. فرمایا سینہ موڑ کر آپ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کپڑے لپیٹ کر اپنے آپ کو آپ سے چھپا لیتے ہیں تاکہ آپ کی بات ان کے کانوں میں نہ پڑے.
فرمایا اللہ پاک سب جانتا ہے ان کے سینوں کی باتوں کو بھی اور ان کے ظاہر اور باطن کو بھی. فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ جب انہوں نے کپڑے لپیٹ لیے تو پھر میں نے بہت بلند آواز سے ان کو کہا کہ تاکہ میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے کسی نہ کسی طریقے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے سر عام بھی ان کو دعوت دی، واسررت لہم اسرارا، اور خفیہ خفیہ بھی راتوں کو فردن فردن ان کے ایک ایک آدمی سے مل کر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر. ترجمہ اقبال: انا ارسلنا نوحا الى قومه یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم. یہ کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک دردناک عذاب آ جائے. قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، یقیناً اللہ کی مدت مقرر جب آ جاتی ہے تو مؤخر نہیں کی جاتی. لو کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جان لیتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے نے انہیں بھاگنے میں اور زیادہ کر دیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کو بخش دیں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں. واستغشوا ثیابہم، اور خود کو کپڑوں میں لپیٹ لیا. وَأَسَرُّوا، اور اڑ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر کرنا.
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا پھر میں نے ان کو دعوت دی بلند آواز سے میں نے تو دعوت دی بلند آواز سے ثم إني أعلنت لهم پھر میں نے ان کو علانیہ دعوت دی میں نے ان کو علانیہ دعوت دی وأسررت لهم إسرارا وأسررت لهم إسرارا اور خفیہ دعوت دی خفیہ دعوت دینا اور خفیہ دعوت دی خفیہ دعوت دینا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.